اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ لکا فی النوائب کلو ہم و غم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات. الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر فاتح بدر و حنین و خیبر قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ماتمداران سید الشہداء و سوگواران امام حسین، اس سے قبل کہ کچھ عرض کروں آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حیدر علی ابن حسرت علی، صفدر علی ابن حیدر علی اور حیدری بانو بنت مجاور حسین کی روح کو ارسال فرمائے. اللہم صل. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان ملت، قوم اور ملت کے نوجوانوں، ظاہر ہے کہ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن جو صاحب پروگرام ہوتا ہے، جو بانی پروگرام ہوتا ہے، اس کے دل کی بھی تمنا اور آرزو، کیونکہ ہم اور آپ بہت مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن جو پروگرام کر رہا ہے اس کے نظر میں وہ ایک پروگرام ہے، لہٰذا سب کو مل کے اس کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. دونوں طرح سے ترجمہ ہوا، شکر ادا کرو کفر نہ کرو. عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور قرآن مجید پروردگار عالم نے عربی زبان میں نازل کیا. عربی زبان عرب کے لوگوں کی زبان ہے. ہم ہندوستان میں ہیں، ہندی جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، اور جو لوگ پڑھے ہیں وہ انگریزی جانتے ہیں. دیکھیے یہ تمہید کا موقع نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی تمہید، اور میں بات کو واضح کر کے آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں.
جو لوگ یونیورسٹی میں علم حاصل کیے ہیں ان سے آپ انگریزی سیکھیں، انگریزی میں اگر وہ بولیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ علم حاصل کیا۔ مثلا میں عربی میں بولوں یا عربی پڑھوں یا فارسی میں بولوں، فارسی پڑھوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایران و عراق میں جا کے علم حاصل کیا۔ جو ہندی سمجھ رہا ہے وہ ہندی بولے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک عجیب و غریب کیفیت اور ماحول ہم نے دیکھا مجلسوں میں آ کے۔ ذاکر ممبر پہ آیا، ممبر پہ آنے کے بعد اس نے ایک حدیث پڑھی یا آیت پڑھی، توجہ چاہ رہا ہوں، مثلا جو جس زبان کو جانتا ہے، توجہ، ترجمے کے ساتھ اس کے سارے نشوب و فراز، اس کے سارے قوانین، اگر وہ اس زبان کو سمجھے اور بولے تو بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن فرش ازا پہ ہم نے آ کے دیکھا کہ ذاکر ممبر پہ آیا، ممبر پہ آنے کے بعد خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد حدیث پڑھی، حسین منی و انا من الحسین، ترجمہ نہیں کیا، عوام سمجھ گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ ذاکر ممبر پہ آیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، ترجمہ نہیں کیا، عوام سمجھ گئی۔ ذاکر ممبر پہ آیا، انا وعلی من نور الواحد، ترجمہ نہیں کیا، عوام سمجھ گئی۔ میں نے کہا آپ سب نے تو عربی گرامر پڑھی نہیں، یہ سمجھ کیسے رہے ہیں؟ تو سب نے مل کے جواب دیا کہ نام حسین کی یونیورسٹی پر ہمیں سب سکھایا جاتا ہے، سب پڑھایا جاتا ہے۔ زندہ باد، سلامت رہیے عزیزان گرامی۔ دیکھیے دوسری مجلس کا جو موقع ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بار ہوتا ہے، لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں، اگر کسی کو گرمی لگ رہی ہوگی تو مجھ سے زیادہ نہیں عزیزان گرامی۔ اگر جو ہے میں آپ کے کیفیت کو محسوس کر سکتا ہوں، بس میں بہت جلدی جلدی بات عرض کروں گا، میرے ساتھ بنے رہے۔ آپ کبھی کبھی جب ٹرینوں سے سفر کرتے ہیں اور وطن قریب آنے لگتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، وطن یعنی جو آپ کی چاہت ہے، آپ کا جو ہے آپ کی محبت ہے، قریب آنے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی جلدی جو ہے گھر آ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ نہیں عزیزان گرامی کہ کتنی جلدی گھر آ جائے، منزل کتنی جلدی طے ہو جائے؟ لیکن انصاف سے بتائیے آپ کے سوچنے سے کچھ ہوتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آتا اتنی ہی دیر میں ہے، چاہے سکون سے بیٹھے چاہے بے چینی سے بیٹھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، میں نے جو کہنا تھا میں نے اشارہ کہہ دیا۔ وطن اتنی ہی دیر میں آئے گا، سفر اتنی ہی دیر میں پورا ہوگا، چاہے بے چین ہو کے بیٹھے چاہے اطمینان سے بیٹھے۔ اور اس سے اچھی جگہ میرے حساب سے تو کوئی نہیں ہو سکتی جہاں سکون بھی ملے، اطمینان، ایک صلوات پر محمد وال۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ایک معظمہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، انشاءاللہ اسی سلسلے سے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایصال ثواب یعنی ثواب کا ارسال کرنا، ایصال ثواب یعنی ثواب کا بھیجنا، ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا۔ اپنے لفظوں میں کہوں، سب آمادہ ہے ماشاءاللہ۔ ایصال ثواب یعنی تحفوں کو منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہم بھی بھیجتے ہیں آپ بھی بھیجتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے پوری دنیا جب تحفہ بھیجنے پہ آتی ہے تو وہ دنیا کا تحفہ دنیا میں بھیجتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، ہم نے کہا آخرت میں بھیجو، کہا ہم مجبور ہیں، اہل بیت کے کرم سے ہمیں وہ فیض حاصل ہے کہ ہم زندگی میں بھی تحفہ دیں، مرنے کے بعد بھی تحفہ دیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان، زندگی میں بھی تحفہ دے، مرنے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ہم ثواب بھیجنے کے لیے آئے ہیں، یہاں سب اکٹھا ہوئے ہیں ثواب کو منتقل کرنے کے لیے۔ اب میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ثواب کا بھیجنا ایک جگہ سے، ہم آپ بھی ایک دو چیز بھیجتے ہیں، کوریئر سے بھیجتے ہیں، فرسٹ فلائٹ سے بھیج دیا، یا جتنے بھی طریقے ہیں بھیجنے کے، یا کبھی کسی سے بھیج دیا۔ اب میں ایک بات بتا رہا ہوں، جب کوئی چیز بھیجی جاتی ہے تو اس میں دو تین چیزیں بڑی لازم ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی چیز، کیا بھیجا جا رہا ہے، کہاں سے بھیجا جا رہا ہے، اور کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، توجہ۔ اب اس میں ایک چیز آتی ہے، مثلا چیز کی جو اہمیت اور وقعت ہوتی ہے اس اعتبار سے ہم بھیجنے والے کو چنتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر چیز معمولی ہے تو کسی سے بھی بھیج دیں گے، لو بیٹا چھوٹا سا بچہ بھی یہ پرچہ ہے جاؤ وہاں دے آؤ۔ لیکن اگر اس پرچے کے بغیر، بدولت اس کے پرچے کے بدل میں
اگر زمین کے کاغذات ہوں تو آپ ہر کسی سے نہیں بھیجیں گے، زیورات ہوں تو آپ ہر کسی سے نہیں بھیجیں گے۔ عزیزان گرامی، لیکن مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس میں آپ کو اطمینان ہے کہ کھو جائے گا دوسرا بھیج دیں گے، قیمتی تو نہیں ہے نا تو کسی سے بھی بھیج دیا۔ لیکن اگر شے قیمتی ہے تو پھر ڈھونڈیں گے ہر ایرے غیرے کو نہیں، کوئی معتبر ہو جو پہنچا سکے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کسی ایسے کو بھی ہم پیسہ دے کے نہیں بھیجتے کہ جو خود ضرورت مند ہو کہ کہیں ایسا نہ استعمال کر لے۔ ایسے لوگوں سے بھیج دیں گے کہ جن پہ بھروسہ ہے کہ اگر کھو بھی گیا تو یہ اتنے صاحب حیثیت ہیں کہ اپنے جیب سے دے دیں گے۔ توجہ، اس کا مطلب اگر شے معمولی ہے تو معمولی سے بھیج دیں گے، لیکن اگر شے قیمتی ہے تو معتبر ڈھونڈیں گے۔ اب کوئی ہم سے سوال نہ کرے کہ ایصال ثواب اہل بیت کے صدقے میں کیوں ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اہل بیت معتبر ہیں، یہ پہنچائیں گے۔ چلیے اچھا، اب میں ایک مثال، آپ کا یہ گاؤں ہے، یہاں رہنے والے لوگ مثلا کسی گاؤں میں اور بھی رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے کوئی بھی چیز۔ بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں ایصال ثواب کے حوالے سے، بھائی آپ سب توجہ کریں گے۔ یہاں سے ہم نے بھیجا مثلا کچھ بھی لیٹر یا کوئی بھی خط یا کچھ بھی، تو اس میں لکھا کہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ سب سے اہم یہ دو چیز، بہت توجہ میرے نوجوانوں۔ ہم نے بھیجا، بھیجنے کے بعد جس جگہ پہ بھیجا، اب دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ مثلا ایک گاؤں تھا، وہاں پہ ایک مکان تھا، مکان کا ایک نمبر تھا، ایک پتہ تھا اس کا۔ 100 سال پہلے، توجہ، ہمارے دادا اس پتے پہ بھیجا کرتے تھے کچھ، دادا کا انتقال ہو گیا، ہمارے ابا جی اس پتے سے رابطے میں رہے، پھر کنیکشن کٹ ہو گیا، ہم لوگ کمانے کے لیے مثلا سعودی دبئی گئے۔ توجہ، جن سے ہمارے دادا کی دوستی تھی ان کا پوتا اور ہم، سعودی میں ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوا، خیر خیریت ہوا۔ توجہ، وہ بہت دن سے میں مثال دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد دوستی پھر دوبارہ ہو گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اب یہ جو گھر جہاں پہ تھا، جہاں بھیجا کرتے تھے، مثلا وہ گھر اپنی جگہ کھو بیٹھا۔ مثلا جہاں پہ جو گھر تھا، وہ پتہ تھا، اس پتے پر روڈ پاس ہو گئی، وہ پہلے کھیت اور کھلیان تھا، مارکیٹ بن گئی، وہ جو ہے ہائی وے نکل گیا، وہ جو ہے ریلوے لائن نکل گئی، یعنی جو پتہ تھا، پتہ، وہ پتہ کھو گیا۔ توجہ، اب آپ نے اسی دوستی نہیں ہوئی، پتہ پرانا، آپ آئے کہ بھائی مجھے اپنے دوست کے یہاں ایک تحفہ بھیجنا ہے، آپ اسی پتے پہ لکھ کر بھیجیں، پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہنچنے کے لیے جو سب سے اہم شے ہے وہ ہے پتے کا ہونا۔ اب میں جملوں کو بدل رہا ہوں، میری بات پہنچ جانا چاہیے، یعنی کسی بھی چیز کے صحیح مقام پر پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ جس پتے پہ بھیجا جا رہا ہے وہ پتہ موجود ہو، باقی ہو، زندہ ہو۔ اگر باقی نہیں، موجود نہیں، زندہ نہیں، پتہ موجود نہیں تو پہنچتا نہیں ہے۔ تو ہم ایصال ثواب کر کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا مر کے بھی لاپتہ نہیں ہوتا، لاپتہ نہیں ہوتا، اس کا پتہ موجود ہے، وہ زندہ ہے۔ ایک صلوات پر محمد واد۔ تو عزیزان گرامی، کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اب میں عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ آمادہ ہو کے سن رہے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں مزاج خطابت کیا ہے۔ جب اچھا سنا جائے تو دیر تک پڑھو، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، لیکن میں اس مزاج سے ہٹ کے بات کروں گا، معین وقت میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ طولانی مجلس نہیں،
لیکن جتنی دیر میں آپ کے سامنے بہت توجہ. اب باقی کیسے رہے گا اس کا پتہ موجود کیسے ہے؟ یہ قرآن میں نے جو آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو مجھے یاد رکھو، میں تمہارا ذکر کروں گا تمہیں یاد رکھوں گا. یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. اور اللہ جو کہہ دیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. یہ کسی پارٹی کے نیتا کا قول نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، جو الیکشن سے پہلے کچھ ہو الیکشن کے بعد کچھ ہو جائے. اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا تو رکھوں گا، لیکن تم مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو. اب آئیے دیکھتے ہیں کیسے اللہ باقی رکھتا ہے اپنے چاہنے والوں کو. آج کا ترقی یافتہ دور ہے بھائی. یہ عباس ویڈیو جلال پور نشر کر رہے ہیں پروگرام. اب میں ان کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچاؤں. آج کے دور میں اچھی مجلس پڑھو، یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو تاکہ ہم مر بھی جائیں تو یہ باقی رہے. توجہ، اچھی شاعری کرو، یوٹیوب پہ ڈال دو تاکہ ہم مر بھی جائیں تو یہ باقی رہے. اچھے کام کرو، لوگوں کی مدد کرو. اب تو یہ بھی زمانہ آ رہا ہے، لوگوں کی مدد کرو، انہیں بے عزت کرو، یوٹیوب پہ ڈال دو تاکہ یہ باقی رہے. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ادھر انتقال ہوا، پبلک بھول گئی. توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب خلوص ضروری ہے. اب آئیے اللہ کیسے باقی رکھتا ہے. اس زمانے میں چلتے ہیں، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ جو ہے یہ سارے ذریعے تھے، نہ یہ سارے اپلیکیشن تھے. 1801 میں پیدا ہوا ایک شخص، 1874 میں انتقال. لیکن 1874 میں انتقال ہونے کے باوجود 100-150 سال پہلے کے انسان کے بارے میں جو آیا اور آنے کے بعد اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ذکر کو بڑھاوا دیا. 100-150 سال پہلے کے انسان کے بارے میں آپ کسی بھی بچے سے پوچھئے، بیٹا میر انیس کو جانتے ہو؟ میر انیس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں. کون میر انیس؟ کا وہی جو مرثیہ لکھا کرتے تھے. کہا آپ کے زمانے کی بات ہے؟ نہیں. کہا بات تو بہت پرانی ہے. کہا کہ پھر آپ کو پتا کیسے، آپ جانتے کیسے ہیں؟ کہا آپ نے قرآن مجید میں آیت نہیں پڑھی، تم ان کا ذکر کرو وہ تمہارا ذکر باقی رکھیں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ تو ہو گئی عزیزان گرامی. اب آئیے اس سے اور پہلے چلتے ہیں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. اللہ کیسے باقی رکھتا ہے اپنا اور اپنے خاص بندوں کا ذکر کرنے والے لوگوں کو. توجہ عزیزان، چلتے ہیں سرزمین اجمیر پر. خواجہ معین الدین چشتی کو سب جانتے ہیں. توجہ، کب انتقال ہوا؟ بہت پہلے. اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں بہت توجہ، سب سے سوال ہے. خواجہ معین الدین چشتی شاعر تھے، بے شک شاعر تھے. اگر شاعر تھے تو ان کے کوئی مصرے سنائیے، کوئی کلام سنائیے. ان سے پوچھا کوئی مصرع سنائیے. انہوں نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ان سے پوچھا کچھ سنائیے. انہوں نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ان سے پوچھا آپ کچھ سنائیے. بھائی کوئی اگر شاعر رہا ہوگا تو کیا اپنی پوری زندگی میں صرف 4 ہی مصرے کہے ہوں گے؟ اور بھی کوئی سنائیے. کہ مولانا کہے تو بہت ہوں گے، لیکن جو مصرے انہوں نے مولا حسین سے منسوب کر دیے وہ مصرے بھی زندہ، اور مصروں کے بل پر خواجہ بھی زندہ. زندہ باد حیدری. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان اکرامی بہت توجہ. کیسے زندہ رہتے ہیں مرنے کے بعد، کیسے باقی رہتے ہیں مرنے کے بعد. ذرا سوچیں، غور کریں عزیزان، توجہ کریں. اگر انسان اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قدم بڑھا دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے نام و نشان کو مٹنے نہیں دیتا. اللہ اس کے نام کو باقی رکھتا ہے. اور باقی بھی 2 طرح سے لوگ ہوتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں.
باقی بھی دو طرح سے لوگ ہوتے ہیں. باقی رہنا کمال نہیں ہے بلکہ رحمت کے ساتھ باقی رہنا کمال ہے. کیونکہ جب جب جو ہے آدم کا ذکر آتا ہے شیطان کا بھی ذکر آتا ہے. جب جب نوح کا ذکر آتا ہے طوفان کا بھی ذکر آتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب جب ابراہیم کا بھی ذکر آتا ہے تب تب نمرود کا بھی ذکر آتا ہے. لیکن ذکر آنا یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ غور کرو کہ کس کا ذکر رحمت کے ساتھ باقی ہے اور کس کا ذکر لعنت کے ساتھ. ایک صلوات بر محمد تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہو گیا. اللہ باقی رکھتا ہے. کیسے باقی رکھتا ہے آئیے ہم بتائیں. اگر دل میں جذبہ حسینی ہے, اگر دل میں حوصلہ ہے حسینی ہونے کا, تو پھر انسان دنیا کے کسی میدان میں ہار نہیں سکتا. آئیے میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. جو لوگ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں ان تک یہ بات پہنچی ہوگی, جن تک نہیں پہنچی میں پہنچا رہا ہوں. اور ایک بات اور عرض کر دوں بیچ میں روک کے کہ اگر انتظار عابدی کی کسی بات پہ جہاں تک آواز جا رہی ہے کسی کو بھی اعتراض ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے مولانا آپ نے کس کتاب سے پڑھا, کس روایت میں لکھا ہے, کون سی آیت ہے, کون رائٹر ہے, کہاں کی چھپی کتاب ہے, حدیث احسن ہے, صحیح ہے, ضعیف ہے, موثق ہے. آپ پوچھئے. توجہ چاہ رہا ہوں. ہمارے بزرگ پوچھا کرتے تھے اس لیے منبر پہ لوگ تیاری سے آتے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی بھائی, خصوصاً نوجوانوں کی توجہ ہے. لیکن ہماری جنریشن نے پوچھنا چھوڑ دیا اس لیے یوٹیوب کی ذاکری ہونے لگی. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. عزیزان میں ایک جملہ عرض کر دوں. اچھا پوچھا تو ایسا نہیں کہ اس جنریشن نے پوچھنا چھوڑ دیا, پوچھا لیکن جو پڑھتا ہے اس سے نہیں کسی اور سے پڑھ کے. میں گیا مولانا حسین عباس صاحب کے پاس گئے, مولانا انتظار عابدی نے کیا پڑھ دیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بھائی وہ کیا بتائیں گے, جس نے پڑھا ہے اس سے پوچھئے. اگر ہم یہ ٹرینڈ اسٹارٹ کر دیں, شروع کر دیں, تو یقیناً دھیرے دھیرے لوگوں میں جب یہ مشہور ہونے لگے گا کہ فلاں گاؤں کے لوگ سوال کر لیا کرتے ہیں, تو ایک ذاکر دوسرے ذاکر سے کہے گا بھائی کہیں بھی جانا کچھ بھی پڑھنا, جب فلاں جگہ جانا تو سوچ سمجھ کے پڑھنا. وہاں کے لوگ پوچھ لیا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اللہ کیسے باقی رکھتا ہے؟ تو اگر کہیں اعتراض ہو تو آپ پوچھئے. میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, سارے خطبہ کے لیے. عزیزان اکرام ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد پر. آئے قبلہ آگے آ جائے. ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے ہمارے بڑے بھائی مولانا حسن اکبر صاحب نے خطابت کی اور آپ محظوظ ہوئے. اب میں ان کی موجودگی میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں, میری بات کی تائید بھی ہو جائے گی. اللہ حق والوں کو باقی رکھتا ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے اندر جذبہ حسینی ہونا چاہیے, جذبہ علوی ہونا چاہیے. توجہ, نیو یارک کی سرزمین پر ایک میٹنگ رکھی گئی, وہاں سارے ملک کے نمائندوں کو بلایا گیا, ہر ملک کا نمائندہ پہنچا. میں نے پہلے یہ بات کہی, جو لوگ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں ان تک یہ بات پہنچی ہوگی, اور کافی لوگوں تک نہیں پہنچی, میں پہنچا رہا ہوں. اور وہ بات بھی یاد رکھیے گا, کسی کو حوالہ چاہیے کسی بھی بات کا دریافت کرے عزیزان گرامی. اب اس سرزمین نیو یارک پر میٹنگ رکھی گئی اسمبلی کے اندر. ایران کے صدر اعلیٰ اس وقت حسن روحانی صاحب ہیں, ان سے پہلے جو ہے احمدی نژاد صاحب تھے. احمدی نژاد صاحب کا زمانہ. اللہ حق والوں کو باقی کیسے رکھتا ہے, ان کا روب اور دبدبہ کیا ہوتا ہے. عزیزان اکرامی یہ احمدی نژاد کوئی وقت کے بہت بڑے عالم دین نہیں ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, بس ایک علی والے ہیں. توجہ, اب کیا ہوا, ادھر احمدی نژاد پہنچے اس اسمبلی کے اندر, فوراً
ہر ملک کے نمائندے نے اپنا اپنا بیان دینا شروع کیا. جہاں بات عبور کرتی تھی کسی بڑے ملک کے نمائندے کی طرف سے آنکھ کا اشارہ ہوتا تھا لوگ خاموش ہو جاتے تھے. وہاں امریکہ کے بھی نمائندے, اسرائیل کے بھی نمائندے, سپر پاور ملکوں کے نمائندے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اب احمدی نژاد کا جب نمبر آیا, انہوں نے خطبہ پڑھا, بعد صلوات و سلام اہل بیت, بعد حمد و خدا. انہوں نے پہلا جملہ کہا, بہت توجہ, انہوں نے کہا ساری کائنات میں جہاں جہاں بھی, نہ شیعہ نہ سنی, نام نہیں لیا, کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے اشارہ کر کے کہا یا تو امریکہ کا ہاتھ ہے یا اسرائیل کا ہاتھ ہے, اور ان دونوں کی جو پشت پناہی کر رہا ہے وہ ہے سعودی عرب. منہ پہ کہا. احمدی نژاد آپ ڈرے نہیں, اپنے لوگوں میں بیٹھ کے اپنی باتوں کو منوا لینا بڑا آسان ہے, لیکن ظالموں کے درمیان بیٹھ کے حق کا قصیدہ پڑھ دینا یہ فقط علی والے کے کلیجے کی بات ہے. اے احمدی نژاد تم ڈرے نہیں, تمہیں خوف نہیں آیا, یہاں کوئی اپنا نہیں ہے, سب دشمن ہے, ملک سے دور ہو, سب دشمن ہے, سب تمہارے خون کے پیاسے ہیں, تم ڈرے نہیں, تم گھبرائے نہیں, حق بات بولنے میں تمہیں لرزہ نہیں ہوا. احمدی نژاد پلٹ کر کہیں گے اگر دار کی بلندی پہ میثم تمار چپ ہو گئے ہوتے تو آج میں بھی چپ ہو گیا. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. اب ادھر عزیزان گرامی توجہ, انہوں نے کہا, اب مثلا یہاں پہ بیٹھ کے میں کسی کا نام لے کے ان کی برائی کروں, اور یہ بھی پتا ہے کہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے, اب کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کریں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو وہی کیا جو آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے. ایک اٹھا جانے لگا, توجہ چاہ رہا ہوں, دوسرا اٹھا جانے لگا, تیسرا اٹھا جانے لگا. عزیزان گرامی ایک منظر میں تاریخ سے کھینچ دوں. خیبر میں بھی جب مولا کا سامنا ہوا اور جانے لگا, لیکن خیال تو آیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے. عزیزان گرامی لیکن یہاں کچھ خیال نہیں آیا, پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا. اب عزیزان گرامی یہ لوگ یہ سوچ کے جانے لگے کہ کل کو میرے ملک میں کہا جائے گا تم موجود تھے اور کچھ نہ کر سکے. جانے لگے. اب جب جانے لگے تو ایک مرتبہ احمدی نژاد نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ او جاتے کہاں ہو, جانے والوں جاتے کہاں ہو, یہ تو زبان کا وار ہے, جب تم سے زبان کا وار برداشت نہیں ہوتا تو ذوالفقار. صلوات پر محمد وآل. جانے والوں جاتے کہاں ہو, جب یہ زبان کا یا علی. عزیزان گرامی تو ذرا سوچیں ذوالفقار کا وار کیا برداشت ہوگا. توجہ, تو یہ کون تھا کہ جس کے بنا پہ آج باقی ہیں احمدی نژاد کا ان کی حق بیانی تھی. اب آئیے اس سے آگے بڑھتا ہوں. توجہ دیکھیں میں بہت طولانی بیان نہیں کروں گا, اور مولانا صاحب نے بھی اس لیے طولانی بیان کیا کہ وقفہ جو ہے وہ بے وجہ نہ ہونے پائے. اس کی ایک وجہ رہے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے. اذان ہو رہی ہے, ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے.
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ لا الہ الا اللہ. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد تو عزیزان گرامی، عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے. آپ نے مجلس سنی، نماز پڑھی، پھر مجلس سنی، پھر اذان سنی، پھر مجلس سن رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، بس میں بات کو واضح کرتا ہوں بہت جلدی. تو جو انسان حق والا ہوتا ہے، میں نے جس آیت کو پیش کیا آپ سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میرے ذکر کو بڑھاوا دو، میرے ذکر کو باقی رکھو، میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا. عزیزان یہ مسئلہ ہے. تو ادھر یہ بات آئی کہاں سے، یہ جذبہ آیا کہاں سے، یہ حوصلہ آیا کہاں سے کہ دشمنوں کے درمیان بولیں، دشمنوں کے درمیان حق بات رکھیں. عزیزان یہ حوصلہ ہمیں دیا ہے ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے، کہ جو ہمارے دلوں میں آج بھی باقی اور دائم اور قائم ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس کا استعمال کر پائیں یا نہ کر پائیں. توجہ چاہ رہا ہوں، حوصلہ ہے، استعمال کر پائیں یا نہ کر پائیں. اسی ماہ اذان میں آپ نے دیکھا مجلسیں ہوئی، زیادہ تر لوگ گئے مجلسوں میں، نہیں ڈرے. لیکن اسی ماہ اذان میں کچھ لوگ نہیں بھی گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، ڈر گئے. عزیزان گرامی جو ڈر گئے وہ اپنے اعتبار سے صحیح کر رہے تھے، جو نہیں ڈرے وہ اپنے اعتبار سے صحیح کر رہے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ایسے ماحول میں کہ جہاں سب خوف کھا رہے تھے ایک دوسرے سے گلے ملنے سے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے سے، ایسے ماحول میں بھی ہم نے فرش عزا بچھائی اور لوگوں کو اکٹھا کیا. لوگ آئے، بیٹھے، ہاتھ بھی ملایا، قریب بیٹھے. عزیزان گرامی ہم نے فرش بچھا کے یہ اعلان تو کر دیا صاف اور واضح طور پہ کہ حسینیت ہمیں دور جانے کے لیے نہیں بلکہ قریب بلانے کا اعلان کرتی ہے. توجہ، اور حسینیت ہمیں بیماری نہیں دیتی بلکہ شفا عطا کرتی ہے. یہ دو اعلان تو ہم نے کر دیا اس برس. عزیزان گرامی بہت توجہ، بہت موقع تھا ہمارے پاس کہ ہم بہانہ بنا لے جاتے، نہ کرتے مجلسیں، نہ کرتے جلوس، کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا. تو اس کا مطلب ہم نے ان لوگوں کے منہ پہ تماچا بھی مارا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی کیا کریں نہ کریں، تو کیونکہ باپ دادا کرتے آئے ہیں اس وجہ سے کرنا مجبوری ہے. ہم نے کہا یہ مجبوری نہیں ہے، عزاداری مجبوری نہیں، عزاداری ہمارا غرور ہے. صلوات بر محمد وآل. دیکھیں عزیزان گرامی، یہ تھوڑا سا وقفہ ہو گیا، میں بات کو واضح کرتا ہوں. تو یہ جذبہ اور یہ حوصلہ آئے گا. ابھی تو زبان کا وار ہے، جب اس کو برداشت نہیں کر پاتے تو تلوار کے وار کو کیا کرو گے. یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. سعودی عرب سے کچھ سال پہلے ایک بات کہی گئی کہ یہ لوگ امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان سے لڑنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں مدد کے لیے، ہم ان سے لڑنے کے لیے. توجہ، ہنسی آئی یہ بات سن کے. کہا کیوں؟ سنیے، سلمان رشدی جس کے پیچھے امریکہ کا بھی سپورٹ تھا، اسرائیل کا بھی سپورٹ تھا، بڑی بڑی حکومتوں کا بھی سپورٹ تھا، اب آیا وہ بولنے لگا دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، سب جانتے ہیں.
قرآن کے خلاف، پیغمبر کے خلاف. پوری دنیا میں اگر آپ گلوبل اٹھا کے دیکھیں تو 57 ایسی کنٹری ہیں کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی حکومت ہے. دیکھیں میں بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھنا میرے نوجوانوں، 57 ایسی کنٹری ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے. لیکن ان 57 کنٹری میں سے جب سلمان رشدی کی بدتمیزیاں بڑھی تو ان 57 کنٹری میں سے کہیں سے آواز نہ آئی. سلمان رشدی کے خلاف کوئی نہ بولا، لیکن اکیلا ایک چھوٹا سا ملک ایران بولا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ بڑھ کے لوگوں نے پوچھا، بھائی سب ڈر رہے تھے، سب گھبرا رہے تھے، آپ بولے کیوں؟ کہا اس لیے بولے کہ ہر جگہ کا کلمہ محمد الرسول اللہ پر رک جاتا ہے، ہمارا کلمہ علی ولی اللہ. ایک جگہ میں نے یہ بات پڑھی تو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت جگہ حکومت ہے شیعوں کی. ہم نے کہا ہوگی لیکن وہ پاور میں نہیں ہے. مثلا جیسے ہم مجبور ہیں، ہم پاور میں نہیں. عزیزان گرامی، تو یہ 56 یا 57 ممالک اسلامی چپ، اور ایک جگہ ایران کی سرزمین سے علی کے ایک چاہنے والے نے، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی، قلم اٹھا کے ایک فتویٰ لکھا. توپ نہیں اٹھائی، گولے نہیں اٹھائے، بارود نہیں اٹھایا، اس کے خلاف لشکر نہیں کھڑا کیا، بندوقیں نہیں تانی، قلم سے ایک فتویٰ لکھا. سلمان رشدی کا بولنا بند. توجہ چاہ رہا ہوں، سلمان رشدی خاموش. اچھا خاموش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جب ایک علی والا اپنے انا پہ آتا ہے تو باطل پرستوں کی زبانیں خاموش ہو جایا کرتی ہیں. بھائی دیکھیں سب مل کے میری بات کی تائید کریں گے، میں بہت محنت سے عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اب ادھر لکھا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے. اچھا اگر وہ فتوے سے ڈر گیا تھا مرنے کے، تو جب تک امام خمینی زندہ تھے، میں بہت آہستہ سے جملہ عرض کروں گا، ایصال ثواب کی مجلس سے بات واضح ہو جائے گی. جب تک امام خمینی زندہ تھے اسے گوشہ نشین رہنا چاہیے تھا، چھپے رہنا چاہیے تھا، ڈرے رہنا چاہیے تھا. امام خمینی کا انتقال ہوا، اسے پھر بولنا چاہیے تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن انتقال کے بعد بھی وہ نہیں بولا، انتقال کے بعد بھی چپ رہا. اب نے کہا سلمان رشدی ماتل مفتی ماتل فتویٰ، مفتی مر گیا، فتویٰ مر گیا، اب تو نکلو بولو. پلٹ کے اس نے کہا کہ ظاہری طور پہ تو وہ چلے گئے، حقیقت میں زندہ ہیں. ہم نے کہا 1400 برس سے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں مر جانے سے آدمی نہیں مرتا، زندہ رہتا ہے. جاؤ پوچھو سلمان رشدی سے. ایک صلوات پر محمد. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ لکھا کہ جان کا خطرہ نہیں تھا، بالکل تھا، مال کا خطرہ نہیں تھا، بالکل تھا، گھر والوں کو پریشان کیا جائے گا خطرہ نہیں تھا، بالکل تھا. تو پھر لکھا کیوں؟ کہ تعلیم اہل بیت کہتے ہی اسے ہیں کہ حق کے آگے سر کٹا دیا جائے لیکن کبھی سر نہ جھکایا جائے. ارے تو خوف کیوں نہیں آیا؟ سارے ملک چپ، سارے ملک خاموش، بڑے بڑے قاریان قرآن چپ، بڑے بڑے حافظان قرآن چپ، بڑے بڑے دین کے ذمہ دار چپ. امام خمینی آپ کیوں بولے؟ ایران تم کیوں بولے؟ سارے ملک چپ تھے، تم کیوں بولے؟ تو پلٹ کے ایک مختصر سا اور بیان جواب دیا کہ سب چپ اس لیے تھے کہ سب نے فرار کو مانا. ہم بولے ہم نے حیدر کرار. یا علی، حیدر کرار کو مانا. بس عزیزان گرامی، 2 جملے اور بات تمام کر رہا ہوں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ بولے
ڈر گیا، چپ ہو گیا، بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا ہم ان سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں حجت آخر کا، ہم ان سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام کا مرتبہ بلند، امام خمینی ایک غلام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، امام کے غلام ہیں، ایک خادم ہیں، مولا کے ایک نوکر ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک فتویٰ لکھا، فتویٰ لکھا کس سے؟ قلم سے۔ پوری قلم سے لکھا جاتا ہے؟ نہیں، قلم کی نوک سے، اور نوک کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل مختصر، یعنی انہوں نے بتا دیا کہ پوری ظالم حکومتیں مل کر جب ایک علی کے غلام کے قلم کی نوک کا مقابلہ نہ کر سکی تو پردہ غائب کی ذوالفقار کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ اس موقع میں، اس محل پہ، ایسے موقع پہ آپ ایسا باذوق انداز آپ کا سننے کا میری طرف سے آپ کو ہزاروں اور کروڑوں سلام۔ میں بات کو تمام کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، بات پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے چاہیے اپنے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے کہ اللہ کا اور اللہ والوں کا ویسا ذکر کیا جائے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے اعتبار سے نہیں، دو باتیں عرض کروں گا عزیزان گرامی، دو باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے مجلس جو مجھے پڑھنی تھی میں پڑھ چکا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ذکر باقی رہے، ہر انسان جو چاہتا ہے وہ مانگتا ہے، مولا ہمارا بیٹا پاس ہو جائے، مولا میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے، پروردگار یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، زمین خرید لیں، مکان بن جائے، گاڑی خرید لیں، لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ ہر انسان جو چاہتا ہے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ جلوس میں بھی مانگتا ہے، مجلسوں میں بھی مانگتا ہے، مسجدوں میں بھی مانگتا ہے، نمازوں میں بھی مانگتا ہے عزیزان گرامی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی میری بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہر انسان اہل بیت سے مانگتے، کیا ان کے دینے میں کمی ہے جو نہیں قبول ہوتی؟ نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ میں اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر انسان مانگتا ہے، اللہ سے بھی اہل بیت سے بھی، لیکن اس کے باوجود کبھی قبول نہیں ہوتی دعائیں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ میرے مولا نے بڑھ کے فرمایا، میں بہت آہستہ سے جملہ عرض کر دوں، شاید میری بات پہنچے یا نہ پہنچے۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں مانگنے کے باوجود، کبھی اللہ سے کبھی ہم سے مانگنے کے باوجود بھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی مولا؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کہا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم مانگتے وقت یہ تو جانتے ہو کہ تمہیں کیا چاہیے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ تم سے ہمیں کیا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تمہیں کیا چاہیے یہ پتا ہوتا ہے، تم سے ہمیں کیا چاہیے یہ نہیں پتا ہوتا۔ تو اس کو پتا کریے کیا چاہیے۔ آخری دو بات، کیا چاہیے؟ اللہ کو، اہل بیت کو پیور انسان چاہیے، پیور عزادار چاہیے، خالص عزادار چاہیے۔ میں جملوں کو بدل کے کہہ رہا ہوں، ایک جملے میں کہہ دوں اللہ کو خلوص چاہیے۔ خلوص بنا ہے خالص سے، خالص دودھ یعنی جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اب دیکھیے مجلس کا جو رخ تھا وہ بدل گیا، اس مجلس کو آپ نے اچھے سے سنا، اس مجلس کو آپ کیسے سنتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب مجلس بدل گئی، اب آپ سبحان اللہ بھی کہیں نہ کہیں، اب میں داد اہل بیت علیہ السلام سے لوں گا، منبر کا حق ادا کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی دو باتیں بس عرض کروں گا، دو سے زیادہ نہیں۔ اس میں سے پہلی بات، ہر آدمی کو خلوص چاہیے۔ مثلا گئے دودھ لینے کے لیے، ایک بالٹی میں اس نے پانی ملا دیا، یہ لو پانی، 2 جگ پانی، یہ خالص ہے، کہ اپنے سے جو مرضی ہو لے لو۔ کون سا لیں گے آپ؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کون سا لیں گے؟ خالص۔
अरे मिलावटी वाला भी ले लीजिए। कहा नहीं भाई हमें मिलावटी पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? कहा इसमें पानी मिला है ना, मिलावटी है। हमने पलट के कहा भाई देखो, देखने में ये भी सफेद है, देखने में ये भी सफेद है। तो आप पलट के कहेंगे देखने में चाहे जैसा एक जैसा हो, लेकिन अगर अंदर से खालिस नहीं है तो हमें कबूल नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा मिजाज। अब अजीज़ान गिरामी यही अहले बैत का भी मिजाज है। मुहर्रम आया, काला लिबास पहन लिया, जुलूसों में खड़े हो गए, मातम करने लगे, काला लिबास पहन के दिखने लगे आज़ादार। तवज्जो चाह रहा हूं। तो मतलब खाली दिखना कमाल नहीं है, बल्कि अंदर से आज़ादार हो जाए, ये कमाल की बात है। एक बात तमाम, दूसरी और आखिरी बात, तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने जब हमें पैदा किया, ये बात हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, बहुत मशक्कत से मैं ये बात लेकर आया हूं आपके सामने, न जाने कहां कहां से गौर व फिक्र करने के बाद ये नतीजा सामने आया। और यही इस मजलिस की आखिरी बात है। पूरी तबलीग एक निचोड़ में, एक जुमलों में, एक बात में मैं अर्ज कर रहा हूं, एक बात में, अल्लाह को खालिस पसंद है। तो अब हम खालिस हो कैसे जाएं? तवज्जो, आखिरी बात, नौजवानों, बुजुर्गों, बुजुर्ग से सिर्फ दुआ चाहता हूं, नौजवानों से तवज्जो चाहता हूं इस बात पर। खालिस हो कैसे जाएं? कितने लोग इस मजमे में ऐसे होंगे जिनका हाई स्कूल, इंटर यानी बोर्ड का पेपर है या रहा होगा, वो इस जुमलों को ज्यादा लुत्फ लेंगे, या जिन लोगों ने बोर्ड का पेपर दिया है वो भी लुत्फ लेंगे। अगर सरकार ऐलान कर दे, भाई देखिए सब तवज्जो, खुसूसन नौजवानों से, अगर सरकार ऐलान कर दे, आखिरी बात मजलिस की, उसके बाद रब्ते मसाइल, कि न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज़ चैनल के जरिए, कि जितने भी बोर्ड के पेपर देने वाले बच्चे हैं वो घबराएं नहीं, परेशान न हो। उनके इम्तिहान में जो आने वाला है पर्चा, जो सवालात आने वाले हैं, उसको हम न्यूज़पेपर में इम्तिहान से 3 महीने पहले आउट कर देंगे। तवज्जो, जरा सोचिए, बोर्ड का एग्जाम देने वाले बच्चों में खुशी की एक लहर दौड़ जाएगी, दौड़ जाएगी या नहीं? क्यों? क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया, 3 महीने पहले पर्चा आ जाएगा, क्या क्या पूछा जाना है, फटाफट तैयारी करेंगे, जाके इम्तिहान दे आएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा कर भी दे सरकार। अब कोई इस मेरी क्लिप को काट के सरकार को ना दिखाए कि ये ऐसा चाह रहे हैं। तवज्जो चाह रहा हूं अजीज़ान गिरामी, बहुत तवज्जो, इसमें एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं। सरकार मान लीजिए कि ऐसा कर भी दे, 3 महीने पहले पर्चा आउट हो जाए, जो जो सवाल पूछा जाना है वो जो है पहले से पता चल जाए, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल के जरिए, हर बच्चा तैयारी कर ले। बताइए, कोई भी बताए, कोई उस साल फेल होगा? बोर्ड के पेपर में कोई उस साल फेल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो पूछा जाना था वो पहले से पता चल गया। आप सबकी खामोशी इस जुमले पे टूट जाएगी। जो पूछा जाना था अगर उसके बावजूद भी फेल हो जाए, उसके बावजूद भी फेल हो जाए, क्या कहेंगे आप उसे? काहिल, कामचोर, क्या कहेंगे उसे? मेहनत से भागने वाला, कसलान, क्या कहेंगे? हर जबान में बुरा कहेंगे उसे आप। अजीज़ान गिरामी, अगर इम्तिहान का पर्चा आउट होने से के बावजूद अगर कोई इम्तिहान में फेल हो जाए तो आप क्या कहेंगे? कि वो कुछ नहीं कर सकता, बहुत बेकार है। इसका मतलब आप सबका नजरिया ये है कि अगर पहले से पता चल जाए कि इम्तिहान में क्या पूछा जाना है तो कोई फेल ना होना चाहिए, सबको पास होना चाहिए। अब आपकी खामोशी टूटेगी। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में 1400 बरस पहले हम सबको बता दिया, मरने के बाद तुमसे नमाज पूछी जाएगी, रोजा पूछा जाएगा, हज पूछा जाएगा, यतीमों का ख्याल पूछा जाएगा।
पड़ोसियों के साथ कैसे रहे ये पूछा जाएगा। 1400 साल पहले बता दिया, उसके बावजूद भी अगर कोई फेल हो जाए इस इम्तिहान में, तवज्जो, क्या कहेंगे उसे? वही जो उस बच्चे को, अज़ीज़ान गिरामी, बात तमाम हो गई। जरा सोचिए, 3 महीने पहले पर्चा आउट होने के बाद भी बच्चा फेल होके जब दोबारा उसी क्लास में पहुंचेगा, क्लास टीचर देखेगा, अरे तुम फेल हो गए, इतना सब कुछ बताया, पढ़ाया, लिखाया, याद कराया, फेल, ला हौला वला कुव्वत। बच्चे का क्या हाल होगा? सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। टीचर की इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद, इतनी आसानी देने के बावजूद भी फेल हो गए, सर झुक जाएगा ना। महशर के मैदान में अगर हम आखिरत के इम्तिहान में फेल होके पहुंच जाए और अहले बैत से हमारा सामना होगा तो क्या हाल होगा हमारा? वही हाल होगा, सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। मौला हुसैन कहेंगे, नहीं, तुम्हारे लिए हमने अपना कुनबा जो है कुर्बान कर दिया, तुम जो है फेल हो गए आखिरत के इम्तिहान में, तुम दोज़खी हो गए, तुम्हारा अमाल नामा ये है, कुरान में बताया गया, हमने बताया, हमने अपना गला तक कटवा दिया, उसके बावजूद नहीं समझे तुम। तवज्जो, बस अज़ीज़ान गिरामी, वो मिसाल थी, ये बात है, इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि इमाम ने हमें क्या बताया है और हम क्या कर रहे हैं। तो अगर अपने जिक्र को बाकी रखना है आखिरत में भी और मरने के बाद भी, तो अल्लाह वाले हो जाइए जैसा अल्लाह चाह रहा है। बस परवरदिगार, इस मजलिस का तूने जो भी सवाब मुअय्यन किया हो, जिस मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, उस तक पहुंचा देना। अज़ीज़ान गिरामी, ये मजलिसें एक कनीज़ सैयदा की मजलिस है, इसलिए जनाब सैयदा के मसाइब पढ़ना चाह रहा हूँ। जनाब सैयदा कहेंगे नहीं कि तुम्हारी वजह से हमारे पहलू पे दरवाज़ा गिरा, मैंने बर्दाश्त किया और तुम जो है ऐसी ज़िंदगी गुजार के चले आए। शर्मिंदगी होगी या नहीं होगी अज़ीज़ान गिरामी? अज़ीज़ान, मसाइब लोग ये समझते हैं कि मसाइब जब करबला का पढ़ा जाए और खंजर शिम्र का चलता हुआ पढ़ा जाए, हुसैन का गला कटा और खून बहा तो रो लिया जाए, ये मसाइब है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मसाइब है, लेकिन उससे बड़े ये मसाइब हैं कि हुसैन देखते रहें कि मेरा चाहने वाला मेरी मर्जी के खिलाफ, अज़दारों, हुसैन देखते रहें कि मेरा ये चाहने वाला मेरी मर्जी के खिलाफ खड़ा है। जनाब सैयदा देखें कि जिसके लिए मैंने इतनी मशक्क़तें उठाई, वो आज हमारी मर्जी के खिलाफ, उसका घराना हमारी मर्जी के खिलाफ है। बस यही मसाइब है, इसी पे हमें दिल खोल के रो लेना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम हो गई मजलिसें। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा ने कितनी मशक्क़तें उठाई हैं, घर से लेकर दरबार तक जाने आने में शहज़ादी ज़ईफ़ा हो गई। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो, एक कनीज़ सैयदा की मजलिस है ना अज़ादारो, ज़रा सोचो शहज़ादी कौनैन ने कितनी मशक्क़तें उठाई हैं। अज़ादारो, जब जो है इंतकाल होता है हमारे आपके घर में ना, तो अज़ीज़ान बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे अज़ीज़ व अक़रबा, आने के बाद जो है तसल्ली व तशफ़ी देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें जो है समझाते हैं, हमें जो है मनाते हैं, हमें अड़ी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन हाय रे, कायनात के रसूल की बेटी, जब रसूल दुनिया से रुखसत हो गए, कोई दरवाज़े पे पुरसा देने के लिए ना आया। अज़ादारो, कायनात की वो बेटी कि जो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी थी, वो अपने घर में बैठी रही, रोज़ आँखों को दरवाज़ों पर गड़ाए, शायद कोई पुरसा देने आ जाए, शायद कोई पुरसा देने आ जाए। कोई पुरसा देने ना आता था, आते भी थे तो एक दो मौलाए कायनात के जो करीबी सहाबी थे। अज़ादारों, बस अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादी ने एक दिन सोचा, अरे बाबा, आपकी उम्मत ने क्या तोहफ़ा दिया, कोई पुरसा देने के लिए ना आया। एक जानू पे इमाम हसन बैठे हैं, एक जानू पे इमाम हुसैन बैठे हैं। शहजादी एक मर्तबा एक अजीब व गरीब शोर उठा। आज़ादारों, एक मर्तबा शहजादी खुश हो गई, कहा बच्चों जाओ देखो मजमा आ रहा है अपने घर की तरफ, शायद वो हमारे बाबा का पुरसा देने के लिए आ रहे होंगे। हसनैन करीमैन रवायत कहती है कि दौड़ते हुए गए, इमाम हसन ने दरवाज़ा खोला, एक मर्तबा
دروازہ کھولا، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، فوراً دروازہ بند کیا، واپس دوڑتے ہوئے آئے، اماں آج تک ایسے پرسے والے نہ دیکھے جو اپنے ہاتھ میں آگ لیے ہوں اور لکڑیاں۔ اجرکم اللہ عزاداروں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کو۔ بس عزاداروں، بہت زیادہ طولانی مصائب نہیں پڑھنا ہے، بس عزیزان گرامی، شہزادی کونین نے یہ بات سنی، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے دروازے پر آ گئی۔ دروازے پہ آنا تھا، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو باہر نکالو۔ عزاداروں قیامت آ گئی۔ عزاداروں ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہوں۔ ایک مرتبہ ملعون نے کہا کہ اگر حسن و حسین رہتے ہیں تو ہو، ارے شہزادی تو اسی وقت مر گئی۔ عزاداروں خدا نہ کرے غم برداشت ہو جاتا ہے، صاحب عزت کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ جس گھر کا وہ احترام رہا ہو کہ رسول آ کے کہتے تھے کہ میرا صلح سلام ہو اہل بیت نبوہ پر، عزاداروں اس در پہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے۔ عزاداروں یہی شہزادی کے لیے سب سے بڑی قیامت اور مصیبت کی منزل تھی۔ ہاں عزاداروں اس کے باوجود بھی ملعون نہ مانے۔ بس پورا مصائب آپ سنے ہیں عزاداروں، میں پورا مصائب پڑھ نہیں سکتا، لیکن اب جو جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کا درد ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں سمجھ سکتی ہیں کہ شہزادی دروازے کے ایک طرف تھی، ملعون دروازے کے دوسری طرف تھے۔ عزاداروں سردی کا موسم آ گیا نا، آگ تاپتے ہو، جب ہاتھ میں گرمی ہونے لگتی ہے تو ہاتھ کھینچ لیتے ہو، زیادہ دیر برداشت نہیں کر پاتے نا۔ لیکن عزاداروں ذرا سوچو، جس دروازے میں آگ لگی تھی اسی دروازے کو شہزادی پوری طاقت سے روکے ہوئے تھی۔ میری ماں بہنوں یہ جملہ برداشت کرنا، کیونکہ اس درد کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ عزاداروں ملعون نے جب دیکھا کہ دروازہ نہیں گرتا، ایک زور سے لات ماری، دروازے نے قبضہ چھوڑا۔ ارے نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان، اے فضہ میرا موزی، اجرکم اللہ عزاداروں، اجرکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا ان آوازوں پہ برکت نازل کرے۔ ہاں عزاداروں شہزادی نے فضہ کو آواز دی ہے، فضہ دوڑتی ہوئی آئی ہیں۔ آنے کے بعد شہزادی کیا ہوا، شہزادی نے رو کر کہا فضہ میرا محسن مارا گیا، میرا محسن قتل ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداروں دوڑ کر فضہ نے بازوؤں کو سنبھالا، لے کر آئیں عزاداروں۔ اب عزاداروں میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، ایک عجیب و غریب مصائب ہیں کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم نے آپ نے غور کیا یا نہیں کیا۔ عزاداروں بہت سارے لوگوں نے غور بھی کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ لوگوں نے کہا کہ اے علی شہزادی سے کہہ دو یا تو دن میں رویا کریں یا تو رات میں رویا کریں۔ سنا ہے نا یہ مصائب عزاداروں، یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ عزاداروں ایک 18 برس کی خاتون جس کا بطن میں بچہ شہید ہو چکا ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو، جس کا حق چھینا جا چکا ہو، جو بیمار بھی ہو، عزاداروں وہ کتنی تیز روئے گی کہ لوگوں کے کاموں میں خلل پڑے، کتنی تیز روئے گی کہ لوگ کام نہ کر پائیں۔ عزاداروں روایت کہتی ہے، اس بات کو سمجھتے ایک روایت پر نظر پڑی کہ جب شہزادی روتی تھی نا تو مسجد نبوی کی دیواریں، مسجد کا منبر، ہوائیں، یہ فضائیں، واہ سیدہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ عزاداروں، آخری جملہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ آخری جملہ، شہزادی آئی، بچہ شہید ہو گیا۔ عزاداروں یہ کم مصائب تھے نہیں، لیکن اس کے بعد مصائب رک جاتا، مصائب نہیں رکا۔ آخری جملہ ہے عزاداروں،
جیسے دل ہو ویسے سن لیجئے گا. شہزادی اپنا حق لینے دربار میں بھی گئی تھی. جس دربار میں نبی اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے وہاں شہزادی بڑی دیر تک کھڑی رہی. کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا. عزیزانو میں جملہ عرض کر رہا ہوں, اسی پہ مصائب تمام ہیں. جتنا رونا ہے میری ماں بہنوں گریا کر لو. ہاں عزادارو جتنا رونا ہے رو لو, جتنا ماتم کرنا ہے کر لو. عزادارو شہزادی دربار میں بہت دیر کھڑی رہی. کسی نے نہ سنی شہزادی کی. کسی نے اگر سنی اور تحریر لی بھی تو تحریر پھاڑ دی گئی. عزادارو شہزادی واپس آئی, دروازے کو کھولا. جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے زینب کھڑی تھی. زینب نے شہزادی کو دیکھا, شہزادی نے زینب کو دیکھا. زینب نے کہا اماں جب گئی تھی تو بال کالے تھے, جب آئی ہو تو بال سفید ہو گئے. شہزادی نے رو کے کہا ارے زینب جہاں مجھے بابا اپنی جگہ بٹھاتا تھا وہاں میں کھڑی رہی. عزاداروں ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اماں آپ کو کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا. اب اتنا کہنا تھا کہ شہزادی نے زینب کو کلیجے سے لگا دیا. اے زینب میں تو صرف کھڑی تھی, کسی نے پتھر نہ مارا. زینب شام کا دربار, تماشائیوں کا مجمع. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء تسلیما لامرہ. پروردگارہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ سب کے جن کے والدین ہیں ان کو زندہ اور سلامت رکھنا. جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک گزر گیا ہے پروردگار انہیں جبار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ اس مجلس کا تو نے جو بھی ثواب معین کیا ہو, جس مرحومہ کے لیے مجلس ہوئی ہے اس مرحومہ تک پہنچا دے. اے میرے پروردگار ہم سب کے آنے کو قبول فرمانا, اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمانا, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمانا. اے میرے پروردگار دعاؤں میں تجھ سے خاص دعا یہ ہے کہ تربت جناب سیدہ کو بننے کے امکانات فراہم کر دے. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا, شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا جو کسی وجہ سے نہیں آ پائیں ان سب کے دلوں پر, ان سب کے بچوں پر, ان سب کے گھروں پر, ان سب کی آنکھوں پر اپنی نعمت رحمت برکت نازل فرما. اے میرے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حضرت علی بن علی حسن اور حسین بنی بنت منظور حسین کی روح کو ارسال فرمائیں.